بخشش جبھی ہوگی جب تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہوں گے۔ اللہ تبھی تجھے جنت دے گا جب تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہوں گے۔ میں تجھے بتاؤں، اللہ اکبر، ایک دن میرے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا، ابو ذر غفاری چلو ایک ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابو ذر کہتے سرکار کیا قبرستان کی بات کر رہے ہو؟ مصطفیٰ فرماتے ہاں ابو ذر قبرستان کی طرف چلتے، لوگ نہیں جایا کرتے، کبھی کبھار پہنچ جایا کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے سال ثواب کرنے۔ اللہ اکبر، میرے نبی ساتھ میں گئے، ابو ذر مصطفیٰ کے ساتھ میں گئے، میرے سرکار قبرستان گئے، قبروں کا جائزہ لے رہے گئے۔ ایک قبر پر میرے سرکار کے قدم ٹھہرے گئے اور مصطفیٰ نے رونا شروع کیا۔ میرے سرکار اتنا روئے، اللہ اکبر، مصطفیٰ کی داڑھی تر ہو گئی، جسے میرے سرکار کی داڑھی تر ہوئی نا۔ ابو ذر کہتے سرکار آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اس قبر میں دفن ہونے والا کون ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ابو ذر اس قبر کے اندر جو دفن ہے نا، میرا ایک غلام، میرا ایک امتی ہے۔ ابو ذر نے جیسے اتنی بات سنی، اللہ فرشتوں کے سردار جبریل آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ رونا بند کیجیے۔ آپ کے رونے سے فرشتوں نے آسمان میں رونا شروع کر دیا ہے، سرکار آپ نہ روئیے، اللہ اکبر، اس کے حق میں دعا فرمائیے۔ میرے سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مولا اس کی مغفرت فرماتے۔ قبر کے اندر سے آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی، یا رسول اللہ امان دلوائیے، سرکار بچا لیجئے گا، میرے اوپر بھی آگ ہے نیچے بھی آگ ہے، سرکار میری دائیں جانب بھی آگ ہے بائیں جانب آگ ہے۔ اللہ اکبر، میرے سرکار نے جیسی آوازیں سنی ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں امتی بتا تو صحیح دنیا پر رہ کر کون سا ظلم کر کے گیا تھا، دنیا میں کس کا دل توڑ کر گیا تھا، دنیا میں کسے ستا کر گیا تھا۔ اللہ اکبر، قبر کے اندر سے آواز آئی ہے، سرکار میں نے کسی کا دل نہیں توڑا ہے، میں نے کسی کا تکلیف نہ دی ہے، میں نے کسی کو ناراض نہ کیا، لیکن یا رسول اللہ میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی، سرکار میری ماں مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ نے اتنا سنا ہے، میرے سرکار نے ابو ذر سے کہا ہے وہ ابو ذر جاؤ فلاں بستی میں اعلان کر دو اور سب سے کہہ دو کہ آج سب کو محمد عربی نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر، ابو ذر غفاری گئے ہیں، بستی میں اعلان کیا ہے کہ آج سب کو مصطفیٰ نے یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، جس ابو ذر کا اعلان کرنا تھا نبی کے فرمان کے مطابق بستی والوں نے دوڑنا شروع کیا ہے کہ محمد عربی نے یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، تمام لوگ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ بتاؤ سامنے والی قبر کس کی ہے، یہ بتاؤ یہ والی قبر کس کی ہے، بتاؤ یہ والی قبر کس کی ہے۔ قبیلے کا ہر ایک انسان انکار کرتا جا رہا ہے، ہر ایک منع کر رہا ہے، کوئی کہتا سرکار اس قبر کو ہم نہیں جانتے ہیں، کوئی کہتا سرکار اس قبر کے تعلق سے ہمیں نہیں معلوم، کوئی کہتا سرکار اس قبر کے تعلق سے ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، بستی والے انکار کرتے چلے گئے، آخر میں ایک ضعیفہ آتی ہے لاٹھی کا سہارا لے کر، چہرے پر چھریاں پڑی ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں او ضعیفہ بتا تو صحیح سامنے والی قبر کس کی ہے۔ ضعیفہ نے رو کر کہا تھا سرکار وہ سامنے والی قبر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے بیٹے کی ہے، بلکہ میرے لال کی قبر ہے، بلکہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ضعیفہ یہ بتا کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ ضعیفہ کہنے لگی ہاں سرکار میں ناراض ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں بتا تو صحیح وجہ کیا بنی؟ ضعیفہ رو کر کہتی ہے سرکار ایک دن وہ تھا کہ میرا بیٹا نشے میں چور تھا، اس نے مجھے صدق روک کرنا شروع کیا، سرکار اس نے مجھے مارنا شروع کیا، اس نے مجھے اتنا مارا کہ میرا ہاتھ توڑ دیا، سرکار میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا، جا اللہ تجھ سے کبھی راضی نہیں ہوگا، جا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، جا خدا کی بارگاہ میں تو کبھی مقبول نہیں بنے گا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کے سامنے ضعیفہ نے اتنا رو کر کہا ہے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے ضعیفہ ذرا قبر پر کان رکھ تو صحیح۔ ضعیفہ نے قبر پر کان رکھے ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ امان دلوائیے گا، یا حبیب اللہ جہنم کی آگ سے بچائیے گا۔ ضعیفہ کہتی سرکار میرا بیٹا چیخ رہا ہے، میرا بیٹا مدد پکار رہا ہے، میرا بیٹا مدد کے لیے مانگ رہا ہے، میرا بیٹا پکار رہا ہے، مجھے امان دلوائیے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ضعیفہ سن لے جب تک تو معاف نہیں کرے گی خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ ضعیفہ اس کہتی سرکار میں آپ کو قبر بناتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا ہے، اب قبر کے اندر سے آواز آتی ہے او میری معصوم لے تو گھر واپس چلی جا، ادھر تو نے معاف فرما دیا، ادھر اللہ نے
ادھر میرے خدا نے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو خدا معاف نہیں کرتا. پھر تم نے کیسے سمجھ لیا ماں باپ کا دل توڑ کر اللہ تمہیں جنت دے گا؟ ماں باپ کو ستا کر اللہ رب العزت تمہاری بخشش فرمائے گا. یاد رکھو صاحب، ساری عبادتیں تک قبول نہیں ہوتی، کوئی روزہ قبول نہیں، کوئی حج قبول نہیں. آج ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کے اللہ پر بچے کہہ دیا کرتے بابا رات کے حصے میں کم کھاسا کرو، ہمارے بیٹے کو نیند نہیں آتی. وہ بابا کوئی دوائی لے لو، رات بھر تم سونے نہیں دیتے. وہ صاحب کبھی تیرے باپ نے تجھ سے کہا بیٹے جب تجھے رات کے حصے میں پریشان تھا، بچپنے کے عالم میں تھا، تجھے بیماری ہوتی تھی، جب تجھے کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو بول بھی نہیں سکتا تھا، لیکن تیرا باپ تیری پریشانی کی وجہ سے پہچان لیتا تھا میرے بیٹے کو تکلیف کس چیز کی ہوئی. کبھی تیرے باپ نے تجھ سے یہ بات کہی. لیکن صاحب حضرت اویس کا عشق دیکھو، ماں کی محبت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ترک کر دیا. حضرت اویس نے کہا ماں تو نے یہ وعدہ کر کے بھیجا اویس شام کا سورج چھپنے سے پہلے دہلیز پر قدم رکھنا. ماں اگر رک جاتا تیرے حکم کی نافرمانی ہوتی. تبھی تو ماں نے کہا تھا مولا میرے اویس کی شان اتنی بلند کر دے کہ زمانے والے مصطفیٰ کی تعریف کرے اور مدینے والا میرے اویس کا ذکر کرتا نظام کرے. پھر میرے نبی نے اویس کا ذکر بھی کیا. صاحب ہم اپنے ماں باپ سے محبت کریں، ان سے پیار کریں. جس دن ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یاد رکھنا انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی مقبول ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کا ہم پر کرم نازل ہوگا. شرط یہ ہے کہ ماں باپ کو سینے سے لگا لو، ماں باپ کو منا لو. جس دن یہ راضی ہے اس دن خدا بھی راضی ہو جائے گا اور خدا کا محبوب مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. ماں باپ کو منانے کی ضرورت ہے. جلسوں میں جایا کرو، سنا کرو، بیٹھ کر کوئی بات عمل کرنے کی جو اس پر عمل کیا کرو. ہر بات اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جایا کرو، گھر والوں کو بتایا کرو. آج جلسے میں یہ سنا ہے اگر ماں ناراض ہے تو اللہ کی بارگاہ میں انسان مقبول نہیں بنا کرتا ہے. ہمیں ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کو منانا ہے. اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں نہ کبھی مقبول بن سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو سکتی ہے. مصطفیٰ کی شفاعت بھی جبھی نصیب ہوگی جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں گے. ہم اویس کے چاہنے والے ہیں، اویس کرنی سے محبت کرنے والے ہیں. حضرت اویس کا بھی یہی طریقہ تھا کہ حضرت اویس اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے، بڑی محبت کرتے. ہم لوگوں کو بھی اویس کرنی کے نقش قدم پر چلنا ہے، اپنے ماں باپ سے پیار کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے عشق کرنا ہے. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو اغلاط واقع ہو گئی اللہ اس کو معاف عطا فرمائے. سب لوگ کلمہ طیبہ قبول کر لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.